اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اگر لوگوں کو نبی کا استغفار سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کی توبہ کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ توبہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ اپنی اصلی حیثیت اور مقام پر پلٹنے کو کہتے ہیں۔ اللہ جب توبہ کرتا ہے تو اپنی رحمت کی طرف پلٹتا ہے، اور جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اپنی فطرت کی طرف پلٹتا ہے۔ عزیزو، میرا اور آپ کا یہ اعزاز ہے کہ ہم اس در سے جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں عبادتوں کا سلیقہ عطا کیا ہے، جنہوں نے بتایا ہے کہ اللہ سے بات کیسے کرنی ہے۔ اس وقت میرا ارادہ نہیں تھا، مگر ایک جملہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کہہ دوں۔ وہ لوگ کون ہیں جو ہمیں عقیدہ توحید سمجھاتے ہیں؟ وہ کون ہیں جو ہمیں موحد بنانے کے لیے بات کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے ہاں شرک ہوتا ہے، ان کے ہاں کفر ہوتا ہے؟ میں ان سے مخاطب ہوں۔ آپ کے تو منہ سے یہ جملہ اچھا ہی نہیں لگتا، اس لیے کہ آپ ہاتھ پیروں والا اللہ مانتے ہیں اور ہم علی کا بتایا ہوا اللہ مانتے ہیں۔ ہم نہج البلاغہ سے اللہ مانتے ہیں، ہم صحیفہ سجادیہ سے مولا سجاد سے سن کر سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔ عقیدہ توحید بہت روشن ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جتنی اچھی توحید ہمارے ہاں کتابوں میں ہے، اتنی اچھی توحید ہمارے ہاں عمل میں نہیں ہے، میں یہ بات مانتا ہوں۔ لیکن اصل گفتگو نظریات پر ہوگی، اصل گفتگو کتابوں پر ہوگی، اصل گفتگو مکتبی گفتگو شمار کی جاتی ہے۔ میرا اور آپ کا قول اور فرمان قوم کی ترجمانی نہیں کرے گا، قوم کی تقویت کا سبب مولا علی کا فرمان کرے گا، قوم کی مضبوطی کا سبب مولا حسین کے اقوال بنیں گے، ہماری وہ کتابیں بنیں گی کہ جن کتابوں کی بنیاد پر ہمارے مذہب کی بنیاد، ہمارے مذہب کی عمارت کھڑی ہوگی۔ توجہ چاہوں گا، یہ خاک ہمیں بہت عزیز ہے، یہ مٹی ہمیں بہت عزیز ہے، یہ وطن ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ پاکستان دو لفظوں کے مرکب کو کہتے ہیں، ایک پاک، ایک استان۔ پاکستان یعنی ایسی جگہ جہاں رہنے والا پاک ہو جاتا ہو۔ اللہ کا کرم ہے اس سرزمین کو شہدائے